ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اللہ رب العزت کی طرف سے میرے اور آپ کے اوپر سایہ فگن یہ مہینہ جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینہ کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور یہ گنتی کے چند دن جو مجھے اور آپ کو دیے گئے ہیں اس کا ایک بنیادی مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ میں اور آپ ہم اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کر لیں۔ تقوی کے حوالے سے ایک بات اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر ایک یہ دیکھے کہ اس نے کل آنے والے دن کی کیا تیاری کی ہے، کل کے دن کی تیاری کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ اس لیے کہ وہ تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھنے والا۔ تو یہ تقوی کا ایک الٹیمیٹ نتیجہ ہے کہ میں اور آپ ہم سب کے سب کل قیامت والے دن اپنے رب کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جب رمضان میں 6 ماہ رہ جاتے تو وہ اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے کہ یا اللہ اب ہمیں اتنی مہلت دے دینا کہ ہمیں رمضان کا مہینہ مل جائے تاکہ ہم تیری رحمتوں کو اور تیری برکتوں کو سمیٹ سکیں۔ اور جب رمضان گزر جاتا تو پھر 6 ماہ وہ یہ دعا کیا کرتے یا اللہ جو رمضان تو نے ہمیں دیا ہے اس کے اندر جو ہم نے اعمال اور افعال کیے ہیں یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ عزیز بھائیو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں اپنے رب کے ہاں کامیابی اور کامرانی کو حاصل کر سکتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہادی برحق ہیں، جو رہبر اور رہنما ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور پھر وہ اپنے رب سے اس مہینہ کے اندر اپنے گناہوں کی بخشش طلب نہ کر سکے، ایسا شخص اس کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت ہو۔ یہ بات بڑی شدید ہے کہ ہم رمضان کے مہینہ کو پائیں اور پھر اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکیں، یہ معاملہ بڑا سخت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میری اور آپ کی جملہ کیفیات کی اصلاح اور درستگی کے لیے آیا ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے۔ میرا اور میرے رب کا جو رشتہ اور ناتا ہے وہ کیسا ہے؟ کیا میں اپنے معاشرے میں، اپنے گلی محلہ میں، اپنی سوسائٹی کے اندر اپنے رب کے حکموں کے تابع ہوں یا پھر میں کسی اور طریقے سے اپنی زندگی کو لے کے چل رہا ہوں؟ میرا کاروبار، میری تجارت، میرا لین دین، یہ سب کا سب کیا میرے رب کے حکموں کے تابع ہے یا میرا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے؟ میرا دنیا کے اندر جینا اور مرنا، میرا چلنا اور پھرنا، یہ سب کچھ کس انداز میں ہے؟ کیا یہ میرے رب کے حکموں کے تابع ہے یا اس کے بالکل برعکس ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اگر میں اور آپ مسلمانوں کے ابتدائی رمضان کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں کے آغاز
والے رمضان بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آنے والے سارے رمضان، ان کے اندر مسلمانوں کا طریقہ وتیرہ بالکل مختلف رہا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہمیں باتیں ملتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ رمضان کے مہینہ کے اندر قرآن مجید کا دور مکمل کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے دور کو مکمل کرنے سے مراد کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ راہ حق ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ جو شخص تقوی اختیار کرنے والا ہے یہ اس کو راہبری اور رہنمائی دیتی ہے۔ اس سے مراد عزیز بھائیو یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ قرآن مجید سے گو تھرو ہوں اور اس کے الفاظ کے اوپر غور کریں، تھوڑا سا تدبر کریں اور دیکھیں کہ میری اور آپ کی زندگی یہ قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق، قرآن مجید کے دیے گئے اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو عزیز بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینہ کے اندر قرآن مجید کا دور مکمل کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سے آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے۔ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کیا ہے کہ رمضان سے پہلے آپ ان چیزوں پر غور کیا کرتے، دیکھا کرتے، تدبر کیا کرتے کہ میں نے اپنے رمضان کو گزارنا کیسے ہے۔ پھر جب رمضان آ جاتا تو آپ کے بارے میں آتا ہے آپ کا قیام بہت لمبا ہو جاتا۔ جب قیام لمبا ہوتا ہے تو انسان کا اپنے رب سے رشتہ اور ناتا ذرا تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے۔ بندہ اپنے رب کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے، غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے۔ یہ مت سمجھا کریں کہ نماز کے اندر آنے کے بعد میں نے چند الفاظ کو دہرانا ہے اور پھر میں نے نماز کو ادا کر کے چلے جانا ہے۔ نہیں عزیز بھائیو، ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت کے اندر انسان کا اپنے رب کے ساتھ نماز کے اندر گفتگو کرنا ہے، اس سے کچھ طلب کرنا ہے، اس سے کچھ دیکھنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے رمضان کے مہینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آندھی کی رفتار سے صدقہ کیا کرتے تھے۔ جس طرح آندھی چلتی ہے بالکل اس طرح سے آپ صدقہ کیا کرتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی رمضان کے مہینہ کے اندر دنیا کی چیزوں کے ساتھ تعلق کمزور کیا کرتے تھے۔ دنیا کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنا، بہت زیادہ الفت اور چاہت رکھنا، یہ انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں کثرت سے صدقہ کرتے۔ کیا مطلب ہے؟ اپنی دنیا کی زندگی کی قربانی دیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سے اگر ہم رمضان کے مہینہ کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رمضان کے مہینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر غزوات کو لڑا ہے، اکثر مار کے آپ کے رمضان کے مہینوں کے ساتھ متصل ہیں۔ دو بڑے مار کے تو ہمارے ہاں بہت معروف ہیں، بدر کی جنگ بھی اور مکہ کی فتح بھی، یہ اس رمضان کے مہینے کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ صحابہ کا رمضان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان بڑا مختلف ہوتا تھا۔ آپ بہت زیادہ سوچا کرتے تھے، بہت زیادہ دیکھا کرتے تھے، نیکیوں کی طرف ترغیب اور آپ کا نیکیوں کی طرف چل کے آنا اور بھاگ کے آنا یہ بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا۔ آئیں ذرا آج میں اور آپ ہم اپنے رمضان پر غور کریں، ہم اپنے رمضان پر تدبر کریں۔ کیا واقعتاً میرا اور آپ کا رمضان ایسا ہے کہ مجھے اس بات کی امید لگ جائے کہ میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر چکا ہوں، میں اپنے رب کو راضی کر چکا ہوں، میں اس کو منا چکا ہوں؟ اس کی کچھ نشانیاں ہو سکتی ہیں جو میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر جن کو تلاش کر سکتے ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ میری اپنے رب کے لیے اس رمضان کے مہینے میں بھاگ دوڑ کتنی بڑی ہے۔ کیا میری روٹین ثابتہ ہے؟ جس طریقے سے میں رمضان سے پہلے جی رہا تھا میں اسی طریقے سے جی رہا ہوں، یا پھر میرے رمضان نے مجھے کچھ بدلاؤ دیا ہے، میں کچھ بدل گیا ہوں؟ اب میرا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا، میرا اپنے رب سے گفتگو کرنا، میرا اپنے رب کے لیے نماز پڑھنا، میرا اپنے رب کا ذکر کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम पर दरूद भेजना, मैं इस कैफियत के अंदर अपने आप को ज़रा बदल चुका हूँ, मेरे हालात पहले से बेहतर हो चुके हैं। फिर इसी तरह से मैं अपने जुमला मामलात के ऊपर गौर करूँ कि मेरा मेरे रिश्तेदारों से ताल्लुक़, मेरा मेरे मोहल्लेदारों से ताल्लुक़, मेरा मेरे करीबी लोगों से ताल्लुक़, क्या उसके अंदर कुछ बेहतरी आई है या वो पुरानी रूटीन के अंदर है कि अगर कुछ लोग मेरी ज़ुबान की सख्ती से दो चार थे, वो रमज़ान के अंदर भी इसी कैफियत से दो चार हैं। अगर कुछ लोग मेरी ज़ात की वजह से परेशान थे, वो रमज़ान के अंदर भी बिल्कुल उसी तरह से मेरी ज़ात से परेशान हैं। ये बात भी देखने और गौर करने वाली है कि क्या मेरा लोगों के साथ मामला, मेरी कैफियत, मेरे हालात, इसके अंदर कोई तब्दीली आई है या नहीं आई। अजीज भाइयों, ये बात याद रखें, रमज़ान तब्दीली की एक निशानी है, और अगर मैंने और आपने ये तब्दीली पैदा कर ली तो फिर मैं और आप ये बात समझ सकते हैं, मैं और आप ये बात देख सकते हैं, मैं और आप इस बात को जान सकते हैं कि हाँ, इस तब्दीली के बाद अब मैं उन लोगों के अंदर शामिल हो सकता हूँ जिनके बारे में ये बात आती है कि क़यामत वाले दिन जन्नत के 8 दरवाज़ों में से रोज़ादार को रैयान नामी दरवाजे से आवाज़ दी जाएगी और वो उस दरवाजे से गुजर के जन्नत के अंदर चला जाएगा। ये कैफियत देखने वाली, ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा गौर करने वाली है कि मैं और आप इन चीज़ों पर गौर करें, इन चीज़ों पर देखें। लेकिन माजरत के साथ अगर मैं और आप अपनी सोसाइटी को देखते हैं, अपनी सोसाइटी पर गौर करते हैं, अपनी सोसाइटी पर तदब्बुर करते हैं, तो हमें ये बात समझ आती है कि हमारे रमज़ान ने हमारी ज़िंदगियों के अंदर कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली पैदा नहीं की। रमज़ान के आगाज़ में मसाजिद के अंदर रश में इजाफा हुआ, लोग जिस तरह एक जज्बाती कैफियत होती है, बिल्कुल उस जज्बाती कैफियत में मस्जिद के अंदर आना शुरू हुए। लेकिन जैसे ही रमज़ान का वक़्त गुजरता चला गया, हालात बदलते चले गए, कैफियत तब्दील होती चली गई। मैं और आप इस बात को जानते हैं कि 19-20 के फ़र्क से मसाजिद के अंदर नमाजियों की तादाद उतनी ही है जितनी कि मसाजिद के अंदर रमज़ान से पहले थे। इसका मतलब ये है कि हमने रमज़ान के साथ भी अपने रिश्ते और नाते को जज्बाती अंदाज में लिया, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से किसी ख़ानदान में कोई फौतगी हो जाए, कुछ बच्चे यतीम हो जाएं, तो इब्तदाई दिनों में जो भी उस घर में दाखिल होगा उन बच्चों को अपने सीने के साथ लगाएगा, उन्हें प्यार करेगा, उनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखेगा। वक़्त गुजरने के साथ साथ सब अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो जाएंगे, उनको भूल जाएंगे, फिर वो भूखे हैं, वो नंगे हैं, वो किसी और कैफियत से दो चार हैं, लोगों को फिर इससे ज़्यादा गर्ज नहीं रहती। बिल्कुल कुछ रमज़ान के अंदर भी हमारा रमज़ान से सलूक ऐसा ही है। हम शुरू में जज्बाती होते हैं, मसाजिद वो आखिरी सफ तक भर जाती हैं और जनाब लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मसाजिद का रुख कर लेती है। लेकिन वक़्त गुजरने के साथ साथ हमारा रमज़ान से रिश्ता और नाता वो कमज़ोर होता चला जाता है। बल्कि अगर हम ये कहें कि बिल्कुल माकूस कैफियत है, बरअक्स कैफियत है, तो शायद इसमें भी कोई मज़ायका नहीं है। जैसे जैसे रमज़ान गुजरता चला जाएगा, हमारे दफातर के अंदर रिश्वत की मिकदार और शरह बढ़ती चली जाएगी। आप देख लीजिए, रमज़ान के करीब जैसे जैसे वक़्त आ रहा है, पुलिस के नाके बढ़ते चले जाते हैं। भाई क्यों? क्या कोई सिक्योरिटी का मसला है? आप लोगों की हिफाजत का फरीज़ा सर अंजाम देना चाहते हैं या फिर आप अपनी ईदी लगाना चाहते हैं? अगर हम गौर करें तो हमें ये बात पता चलेगी, रमज़ान में हमारी सोसाइटी के अंदर मुआशरे में मिलावट में इजाफा हो गया, रिश्वतखोरी में इजाफा हो गया, चोर बाजारी में इजाफा हो गया, नाप तोल में कमी बढ़ गई, चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इसका मतलब ये है कि हमने रमज़ान को समझा नहीं है, हमने रमज़ान को जाना नहीं है, हमने रमज़ान को पहचानने की कोशिश नहीं की। आज हम सब के सब अपने बच्चों की ईद की फिक्र के अंदर हैं। भाई ईद क्या है?
عید ہے در حقیقت رمضان کے 30 روزوں کے بعد جب میں نے بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیا، جب میں نے اپنے جائز امور کو چھوڑ دیا، جب میں نے اپنی کیفیات کو تبدیل کر لیا، جب میں نے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، میری سوسائٹی سے میرا رویہ بہتر ہو گیا، پھر اس کے بعد میرے رب نے مجھے ایک دن خوشی کا دیا کہ اس دن کے اندر اب تیرا رب تجھے گناہوں سے معاف کرنے کا اعلان کرتا ہے، یہ تیرے لیے خوشی کا دن ہے، یہ عید کا دن ہے۔ عید در حقیقت مسلمان کو یہ تصور دیتی ہے کہ اے بندے اب تیری زندگی گناہوں سے پاک ہو چکی۔ عزیز بھائیو، اگر رمضان میں نے اپنی انفرادی کیفیت اور حالت میں کچھ بدلاؤ پیدا کر بھی لیا ہے لیکن میرے معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں میں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے سے عاجز اور قاصر ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، مسلمان کی زندگی انفرادی کیفیت میں نہیں ہے، انفرادی حالت میں نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ آپ جب ایک وادی سے گزر رہے تھے جس میں چشمے تھے، جس میں سبزہ تھا، بڑا خوبصورت ماحول تھا، ایک صحابی نے آپ سے اجازت طلب کی، اللہ کے نبی مجھے رہنے کی یہاں پر اجازت دیجئے۔ آپ نے اس کو اجازت نہیں دی، بلکہ آپ نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمائی۔ وہ بات کیا تھی؟ فرمایا جو بندہ، جو مومن لوگوں میں گل مل کے رہتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی پریشانیوں اور تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، اللہ کو یہ مومن اس مومن کی نسبت زیادہ پسندیدہ ہے جو علیحدہ رہتا ہے اور لوگوں کی طرف سے آنے والی پریشانیوں اور تکلیفوں کو برداشت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سوسائٹی میں کردار کچھ ایسا ہوگا کہ جس سے ایک دفعہ سوسائٹی کے لوگ عین ممکن ہے یہ بات محسوس کریں کہ یار یہ بندہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ وہ آپ کے خلاف سازش کریں، وہ آپ کے خلاف منصوبے بنائیں، وہ آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کریں، یہ بات ممکن ہے وہ آپ کو کوئی تکلیف دے، لیکن میرے نبی یہ بات کہتے ہیں یہ بندہ جو لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک یہ بندہ زیادہ محبوب اور زیادہ پیارا۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، رمضان کے مہینہ کے اندر ہم اکثر ایک بات دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ سحری کے وقت دعا کرنا، افطاری کے وقت دعا کرنا، تہجد کے اوقات میں دعا کرنا، دن کے اندر نمازوں کے بعد دعا کرنا، اور اسی طرح اذان اور فرض کے درمیان کے ٹائم میں دعا کرنا، یہ دعاؤں کا معاملہ ہمارا بڑھ جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ میرے اور آپ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، لوگوں تم ضرور نیکی کا حکم کرنا، ضرور برائیوں سے منع کرنا، وگرنہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت تمہارے اوپر عذاب کو مسلط کریں گے، اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ تم اپنے رب سے دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ یعنی اگر میں اپنے کردار کو اپنی سوسائٹی میں زندہ نہیں کر رہا، اگر میں اپنے کردار کو اپنی سوسائٹی میں بنا نہیں رہا، تو پھر میرے بھائیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے کردار کی موت میرے رب کے ساتھ تعلق کی موت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اگر میرا کردار معاشرے میں زیرو ہو گیا، میں اپنے کردار کو ادا نہ کر پایا، میں نے اس کی کوشش نہ کی، یا میں نے اس ذمہ داری کے بوجھ کو محسوس نہ کیا، تو پھر اس بات کو یاد رکھیں، میرا اور آپ کے رب کا جو تعلق ہے، عزیز بھائیوں، میرے اور آپ کے تعلق کا اپنے رب کے ساتھ کمزور ہو جانا یا ختم ہو جانا، یہ کوئی بعید بات نہیں، یہ کوئی مشکل سلسلہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ایک دن ہم ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں علامہ البانی نے اس حدیث کو درج کیا، کہتے ہیں ہم ایک دن ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر آئے اور آپ دروازے کے کواڑوں پر اس طرح ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے،
یعنی آپ دروازے سے اندر داخل نہیں ہوئے بلکہ دروازے کی چوکاٹھوں پر ہاتھ رکھ کے آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے ایک سوال کیا، کیا گھر کے اندر قریشیوں کے علاوہ کوئی اور تو نہیں ہے؟ یعنی آپ اپنے خاندان کے لوگوں سے مخاطب ہونا چاہتے تھے۔ ایک بندے نے کہا اللہ کے نبی میرا بھانجا ہے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یعنی بہن کی شادی قریش سے کہیں باہر ہوئی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھانجا بھی انہی میں سے ہوتا۔ پھر آپ نے ایک بات ارشاد فرمایا اس بات کو یاد رکھنا، مسلمانوں کا خلیفہ قریشی ہوگا، یعنی جب بھی خلافت آئے گی وہ قریش کے اندر ہوگی۔ یہی وہ حدیث ہے جس حدیث کی بنیاد پر انصار نے بھی ڈرا کیا تھا اور پھر حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کے خلیفہ بنے تھے۔ یہی وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے انصار نے وڈرا کیا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تھے۔ آپ نے فرمایا خلافت قریش کے اندر رہے گی مگر کس وقت تک؟ ساتھ آپ نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی، فرمایا اس وقت تک جب لوگ ان کے پاس آئیں رحم طلب کریں، یہ ان کے اوپر رحم کرنے والے ہیں۔ تین چیزیں یہاں پر آپ نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات، ان کے پاس لوگ آئیں ان سے رحم طلب کریں، یہ ان کے اوپر رحم کرنے والے ہیں۔ دوسری بات، ان کے پاس فیصلہ آئے، یہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تیسری بات، جب ان کے پاس تقسیم کے لیے مال آئے تو یہ منصفانہ تقسیم کرنے والے ہیں۔ رحم کریں، انصاف کریں، تقسیم صحیح کریں اموال کی۔ فرمایا وگرنہ کیا ہوگا؟ ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہوگی، فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی، تمام لوگوں کی بھی لعنت ہوگی۔ پھر فرمایا نہ ان کا فرض قبول کیا جائے گا نہ ان کا نفل قبول کیا جائے گا، نہ ان کا فرض قبول کیا جائے گا نہ ان کا نفل قبول کیا جائے گا۔ عزیز بھائیو، سوسائٹی اور معاشرہ اسلام اس کے ساتھ اس سے کٹ جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ انسان کو اس کے ساتھ جوڑتا ہے، متصل رکھتا ہے، کیونکہ اسلام اپنے وجود میں اپنی کیفیت میں باقی ادیان سے بالکل مختلف ہے۔ باقی ادیان کے اندر یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ مذہب انسان کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے اندر یہ کیفیت موجود ہے کہ وہ یہ بات کہتے ہیں مذہب انسان کا پرائیویٹ معاملہ ہے، لہذا اس کی عائلی زندگی، اس کی معاشرتی زندگی، اس کی سماجی زندگی، اس کی کاروباری زندگی یہ اپنی مرضی کے تابع ہو سکتی ہے، لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگوں اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا راستہ اور طریقہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین لانے کی کوشش کرے گا ہم اس کا قبول نہیں کریں گے، اس کی وہ کوشش رائگاں جائے گی۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بندہ یہ بات کہے کہ مسجد میں میں اپنے رب کے تابع ہوں اور گلی میں، محلہ میں، بازار میں، اپنے گھر میں اپنی مرضی کے تابع ہوں۔ اسلام ایسا مزاج نہیں رکھتا، اسلام یہ والی کیفیت نہیں رکھتا، بلکہ وہ تو یہ بات کہتا ہے، وہ کھلے لفظوں میں یہ بات کہتا ہے لوگوں اس بات کو یاد رکھو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگی، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے چلنا ہوگا، تمہیں تسلیم کرنا ہوگا۔ قل اللہم مالک الملک، اس زمین و آسمان کا بادشاہ اللہ رب العزت ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت کے اندر کوئی اختیار سونپ دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اختیارات چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہے عزت دے، وہ جس کو چاہے ذلت دے، اس کے ہاتھ کے اندر سارے کے سارے خیر کے معاملات ہیں۔ وہ دن کو رات کے اندر اور رات کو دن کے اندر داخل کرتا ہے۔ یہ زمین و آسمان کا نظام تمہارے رب کے تابع ہے۔ تمہارا یہ یقین، یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ اگر میرا رب نہ چاہے تو دن رات کے اندر تبدیل نہیں ہو سکتا،
اور اگر میرا رب نہ چاہے تو رات کی تاریکی کبھی بھی دن کے اجالوں میں نہیں بدل سکتی۔ اس سے کیا مراد ہے عزیز بھائیو؟ اس سے مراد یہ ہے کہ میری زندگی کا ہر معاملہ، ہر کیفیت وہ میرے رب کی مرضی کے تابع ہے۔ اگر یہ زمین، یہ آسمان، اس کا یہ نظام، یہ دن، یہ رات، یہ سب کچھ میرے اللہ کے تابع ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میری معاشرتی زندگی، میری خاندانی زندگی، میری کاروباری زندگی وہ میری مرضی کے تابع ہو جائے، وہ میں اپنی مرضی کے ساتھ لے کے چلنا شروع کر دوں؟ یہ بات ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور اسلام اس بات کو برداشت کرنے کے لیے، اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ کی۔ آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو کس قدم کو پہلے باہر رکھیں گے؟ آپ گھر میں داخل ہوں گے تو آپ کس پاؤں کو اندر رکھیں گے؟ آپ مسجد میں آئیں گے تو کس پاؤں کے ساتھ داخل ہوں گے؟ مسجد سے باہر جائیں گے تو کس قدم کے ساتھ باہر جائیں گے؟ آپ دیکھیں تو صحیح اسلام کیسی تربیت کرتا ہے۔ وہ تو یہاں تک انسان واش روم میں قضائے حاجت کے لیے جانے لگا ہے، وہاں پر بھی اس کو بیان کرتا ہے، تو جانے سے پہلے کیا کہے گا، تو آنے کے بعد کیا کہے گا، تو اندر کیسے جائے گا، تو باہر کیسے نکلے گا۔ یہ تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر رہنمائی دیتا ہے، یہ تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیان کرتا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا معاشرہ اور میری سوسائٹی اسلام اس کو ایڈریس نہ کرے، اسلام اس کو نہ دیکھے، اور میرے کردار کا میری سوسائٹی کے اندر اسلام تعین نہ کرے؟ یہ بات ممکن نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیو عزیز سامعین، یہ زندگی جو ہم نے اختیار کر رکھی ہے، یہ رویے جو ہم نے اپنا رکھے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ رویے میرے اور آپ کے رب کے ہاں ناقابل قبول ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی وہ بدامنی کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے آج ہمیں اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشروں کے اندر امن، راحت، سکون وہ محسوس نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں آج کس قدر افراتفری ہے، ہم دیکھتے نہیں ہیں آج کس قدر مارا ماری ہے۔ ہر بندہ ظلم کرنا اپنے لیے جائز سمجھتا ہے، بلکہ اس کے دلائل رکھتا ہے۔ آپ چور سے چوری کے دلائل لیں، وہ آپ کو وہ پیش کرے گا۔ آپ رشوت خور سے رشوت خوری کے دلائل لیں، آپ کو وہ پیش کرے گا۔ آپ قبضہ گروپ سے قبضہ گروپ ہونے کے دلائل لیں، وہ آپ کو وہ پیش کرے گا۔ کیسی عجیب کیفیت ہے، کیسا عجیب معاملہ ہے۔ ہمارے رب سے رشتہ اور ناتا اور تعلق وہ کدھر گیا؟ ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہمارے حالات آج ان کے اندر تبدیلی پھر کیسے آئے گی؟ اس لیے اللہ رب العزت یہ بات کہتے ہیں، لوگوں اس بات کو یاد رکھنا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ ومن یکفر بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، فإن اللہ سریع الحساب، یاد رکھنا وہ حساب کرنے میں بڑا تیز ہے، وہ بہت تیز ہے حساب کرنے میں، بڑی جلدی معاملہ کلیئر کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ ہمارے ساتھ زیادتی کرے، ہم کہتے ہیں نا جلد تمہیں دیکھ لوں گا، معاملہ برابر کر دوں گا، حساب بالکل بے باک کر دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو، تم میری آیات کا انکار کرو، میری باتوں کا انکار کرو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ ایسا نہیں ہے، بہت جلد حساب کو بے باک کر دوں گا، بہت جلد حساب کا معاملہ سیدھا کر دوں گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، اگر یہ آپ سے جھگڑا کرے نا، پھر یہ اپنے معاشرے کے بارے میں، اپنی سوسائٹی کے بارے میں، اپنے معاملات کے بارے میں، اپنی کیفیات کے بارے میں اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرنے، جھگڑا کرنے سے یہی مراد ہے کہ بندہ اللہ کا حکم سن کے دیکھ کے یہ کہے کہ یار یہ ٹھیک ہے، آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ آپ کے ساتھ جھگڑا کرے، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ میرا چہرہ تو اپنے رب کے لیے جھکا ہوا۔ میرے بھائیوں
یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ فلاں بندے نے اس کی ناک کے ساتھ لکیریں نکلوائی۔ ناک کے ساتھ لکیریں نکلوانا یہ انسانی زندگی کی بڑی تذلیل سمجھی جاتی۔ ہاں اللہ کہتے ہیں اگر تمہارا چہرہ کسی کے سامنے جھک سکتا ہے تو وہ تمہارے رب کی ذات ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی پیشانی کو، میں اپنی ناک کو اپنے رب کے لیے خاک آلود کر رہا ہوں۔ سجدہ یہی ہے نا، سجدہ کچھ اور تو نہیں ہے، وہ یہی ہے۔ یہ تو اب ہماری مسجدوں کے اندر یہ صفیں آ گئیں، یہ قالین آ گئے، یہ ماربل لگ گئے، یہ بہترین ماحول، ٹائلیں، یہ تو اب ہے۔ پہلے تو عزیز بھائیو پتھریلی زمینیں ہوتی تھیں، ان کے اوپر سجدے ہوتے تھے، اور یہ جو اللہ کے سامنے بندہ زمین پر اپنی ناک کو رکھا کرتا تھا، کبھی کیچڑ اس کے اوپر لگتا تھا، کبھی مٹی اس کے اوپر لگتی تھی، کبھی کنکر اس کے سر کی جو کھال ہے اس کے اندر داخل ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ آج سے پھر بھی جھگڑا کریں، ان سے کہہ دیجئے اسلمت وجہی للہ، میں تو اپنے چہرے کو اپنے رب کے سامنے جھکا چکا ہوں، میں اس کا مطیع ہو چکا ہوں، میں اس کا تابع ہو چکا ہوں۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور وہ سب بھی میرے رب کے متبع ہیں، وہ اس کی اتباع کو اختیار کر چکے ہیں، جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے میرے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، یہ بھی سارے کے سارے اپنے رب کے فرما بردار ہیں، یہ بھی سارے کے سارے اپنے رب کے سامنے جھکنے والے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، اگر یہ لوگ بھی ایسا کرتے کہ یہ اپنے رب کے مطیع اور فرما بردار ہو جاتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جھگڑے کا ارتکاب کیا، یہ اپنے رب کی باتوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم میرے رب کی باتوں کو تسلیم کرنے کا اعلان کرتے ہو؟ اگر تم یہ اعلان کرتے ہو تو تم سیدھے راستے کے اوپر۔ عزیز بھائیو، اس لیے میں آج سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں رمضان کے اس مہینے کو ایک تبدیلی کا مہینہ بنائیں، رمضان کے اس مہینے کو اپنے آپ کو سیدھا لے کے چلنے کا مہینہ بنائیں۔ اور وہ کیا ہے؟ میرے نوافل یہ بھی کچھ بڑھ جائیں، وہ کیا ہے؟ میری فرائض کی ادائیگی یہ بھی مضبوط ہو جائے، وہ کیا ہے؟ میری قرآن مجید کی تلاوت اس کے اندر اضافہ ہو جائے، وہ کیا ہے؟ رمضان کے اندر تبدیلی میرا اپنے رب سے مانگنا اور گڑ گڑانا، دنیا سے لا تعلق ہو جانا اور دنیا کے لوگوں سے امیدیں کم کر دینا اور اپنے رب سے مانگنے کا سلسلہ تیز کر دینا، اس کے اندر تھوڑا سا اضافہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انکا ترا مکانی وتسمع کلامی وتعلم سری وعلانیتی، اے اللہ تو میری صورتحال کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اللہم انکا ترا مکانی، اے اللہ تو میرے حالات کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ وتسمع کلامی، تو میری باتوں کو بھی سب سے بہتر جانتا ہے۔ وتعلم سری وعلانیتی، تو میری پوشیدہ اور اعلانیہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ یا اللہ تو جانتا ہے۔ انا البائس الفقیر، یا اللہ جس طرح ایک فقیر سوال کرتا ہے نا، یا اللہ میں تجھ سے اس طرح سے سوال کرتا ہوں۔ آپ عزیز بھائیو اللہ سے اس طرح ہم مانگے تو صحیح، طلب تو کریں، اس کی مرضی اور خواہش یہی ہے کہ ہم اس طرح سے اس کے سامنے جھکیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے انفرادی کیفیت، اس کے اندر میں بہتری پیدا کروں، اور دوسری بات عزیز بھائیو میری سوسائٹی، میرا معاشرہ، میری سوسائٹی میں میرا کردار، میرے معاشرے کے اندر میرا کردار، اس کے اندر بہتری آ جائے۔ میں اپنی معاشرے اور اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی کو بہتر کرنے کی تگودو میں لگ جاؤں، میں دیکھوں میرے معاشرے میں خرابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں، کیسے کیسے خرابیاں میرے معاشرے کے اندر داخل ہو رہی ہیں، کیسے کیسے لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، میں ان دروازوں کو بند کروں، میں ان کیفیات کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہو جاؤں۔ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ نیکی پر ہی رہے،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम की सारी औलाद खताकार है, लेकिन बेहतरीन खताकार वो हैं जो तौबा करने वाले हैं। इंसान से गलती होगी, लेकिन अपनी गलती को तस्लीम तो करे, अपनी गलती को माने तो सही। अजीज भाइयों, हमसे गलतियां हुई हैं, इनफरादी सतह पर भी और इज्तिमाई सतह पर भी। ये जो हमारी गलतियां हैं ये सबसे हुई हैं, अवाम से भी हुई हैं, मुख्तदर हलकों से भी हुई हैं, अदालतों से भी हुई हैं, सियासतदानों से भी हुई हैं। मसला सिर्फ एक है, कोई अपनी गलती को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। लिहाजा आज सूरत हाल क्या है, आज हालात क्या हैं? मुफस्सरीन लिखते हैं ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कहते हैं ना कि हम किसी कौम को पकड़ लेंगे, किसी को अजाब से दो चार कर देंगे, इससे मुराद सिर्फ ये नहीं है कि बस्तियों को उठा के आसमान से ले जाके ज़मीन पर पटक दिया जाए, या उन पर पत्थरों की बारिश नाज़िल की जाए, या उनको सूअर और बंदर बना दिया जाए, बल्कि इससे मुराद एक ये भी है कि अल्लाह उनकी इज़्ज़त को ज़िल्लत के अंदर बदल दे। वो खुली आंखों से अपनी जिल्लत और रुसवाई का मुशाहिदा करते फिर रहे। अजीज भाइयों, क्या ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराजगी नहीं है कि दुनिया में गंदम पैदा करने वाला छठा बड़ा मुल्क आज उसके लोगों को लाइनों में लग के गंदम लेना पड़ रही है, आटे के लिए लाइनों में लगना पड़ रहा। दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम रखने वाला मुल्क आज उसकी आबादी की एक बहुत बड़ी तादाद को पीने का साफ पानी मैसर नहीं। क्या ये अजीब बात नहीं है? ज़राअत के साथ मुंसलिक एक मुल्क, आज उस मुल्क के अंदर ये कैफियत है कि आपको चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रही। ये हालात, ये मिसमैनेजमेंट, ये जो कुछ भी है अजीज भाइयों, इसकी एक ही वजह है, एक ही सबब है, और वो क्या है कि हम सब के सब अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी को समझने और इसकी जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए तैयार नहीं। लिहाजा आए अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी के अंदर अपने मफादात को छोड़ दें, अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़ात के फ़ायदे की तगोदो की बजाय अपने मुल्क, अपनी मिल्लत के मफाद और फ़ायदे के बारे में सोचना शुरू करें। और इसके लिए फिर मुझे जो भी कुर्बानी देना पड़े मैं वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाऊं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।